سہل ہے اخذ کرنے کے لیے اور نظم و ترتیب میں اعلیٰ ہے، اور بخاری اعلیٰ ہے درجہ صحت میں، درجہ صحت اسناد میں۔ جب یہ سمجھ گئے کہ یہ اس بات ہے درجہ صحت میں بخاری کا، تو دو چیزیں انتفاع کی بھی ہیں وہ بھی سن لیں۔ تو اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو کچھ بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں ہوگا۔ جو یہ سمجھتا ہے اس کا دماغ صحیح نہیں ہے۔ صحیح کی بات ہو رہی ہے نا، کہ صحیح بخاری کی حدیثیں صحت میں سب سے اونچی ہیں، اور جو یہ سمجھے کہ ہر بات کے لیے کہے مجھے بخاری میں دکھاؤ، اگر بخاری میں نہیں تو میں نہیں مانتا، جو بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں، جو یہ سمجھے اس کا دماغ صحیح نہیں ہے۔ یہ پکی پیڑھی بات 2 + 2 = 4 کی طرح ہے، اس کا انکار جاہل کر سکتا ہے، عالم نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرے تو اس کے جاہل ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں اصول حدیث کیا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ دور ہی ایسا ہے کہ یہاں بحث کرتے ہیں بغیر علم کے، ساری بحث، تکرار، فتوے، تنقید، سارا کچھ بغیر علم کے، اسلحہ جہالت کے اسلحے کے ساتھ کرتے ہیں۔ لہذا یہ سمجھنا کہ اگر کوئی حدیث بخاری میں نہیں تو وہ صحیح نہیں ہے، یہ ساری بات ہی صحیح نہیں، غلط ہے۔ بخاری سے باہر بھی احادیث صحیح موجود ہیں، یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، یہ نکتہ بتاؤں گا میں۔ لہذا صحیح کا مطلب، صحیح بخاری کا مطلب یہ نہیں کہ جو اس سے خارج ہے وہ صحیح نہیں، اس سے خارج بھی صحیح، اس سے باہر زیادہ تعداد میں ہیں، اس میں تو صرف 2513 ہے۔ بخاری شریف میں تو حدیثیں جو صحیح ہیں کل وہ صرف 2513 ہیں بغیر تکرار کے، تو کیا کل 2513 حدیثیں صحیح مروی ہوئی؟ امام بخاری کا قول سن لیجئے، کیا امام ابن حجر اسقلانی نے مقدمہ فتح الباری میں خود امام بخاری کا قول نقل کیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں 1,00,000 صحیح حدیث مجھے یاد ہے۔ یہ مقدمہ فتح الباری لکھ لیں، اس کا صفحہ بھی آپ کو لکھوا دوں، یہ بڑی اہم بات ہے تاکہ آپ کے ذہن نشین رہے۔ مقدمہ فتح الباری 254 صفحہ ہے اس کا، امام اسقلانی 254 صفحہ ہے، اور پھر بے شمار کتب اصول حدیث کی جو مسلمہ کتب ہیں ان میں درج ہے، یہ بات محقق ہے، آگے آئے گی تفصیل۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ 1,00,000 احادیث صحیح احادیث یاد ہیں اور 2,00,000 غیر صحیح احادیث یاد ہیں، اور غیر صحیح کا معنی موضوع نہیں ہے، یہ ایک الگ فنی بات ہے۔ جب غیر صحیح فرمایا تو اس کا مطلب ہے جو انہوں نے معیار مقرر کیا اس بخاری کے لیے، جو ان پر پوری نہیں اترتی، دوسروں کے نزدیک وہ بھی صحیح ہو سکتی۔ تو 1,00,000 صحیح احادیث تو خود امام بخاری کو یاد تھی، اور جانے صحیح بخاری میں تو درج ہیں صرف 2513، باقی 97,487 حدیثیں بنی، 97,000 سے اوپر، یعنی لگ بھگ 98,000 سے کچھ کم یہ حدیثیں وہ ہیں بچ گئیں جو صحیح تھی، جن کو امام بخاری نے خود صحیح کہا، میں نے نہیں کہا ہے، امام بخاری نے کہا کہ مجھے 1,00,000 صحیح حدیث یاد ہیں، تو انہوں نے جن کو صحیح کہا ان 1,00,000 میں سے صرف 2500 حدیثیں بخاری میں ہیں، جمع 13، بقایا جو 97,500 احادیث بچی تقریباً وہ صحیح بخاری میں نہیں ہے، وہ صحیح ہوئی یا نہیں، وہ کہاں گئیں؟ تو وہ باقی کتابوں میں آئی ہیں کہ نہیں؟ وہ باقی ائمہ نے روایت کی ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ اگر صحیح بخاری میں نہیں تو میں نہیں مانتا، یہ دراصل امام بخاری کو رد کرنے کے مترادف ہے، یہ خود امام بخاری کو رد کرنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے ایک پیمانہ مقرر کیا ہے خاص اس کتاب کے لیے،
جو اس پیمانے پر صحیح احادیث میں سے جو اس پیمانے پر پوری اترے ان کو میں جامع الصحیح میں لیتا ہوں، الجامع الصحیح میں، اور جو میں نے نہیں لی وہ 97,500 مزید صحیح احادیث ہیں۔ یہ تو وہ ہے جو امام بخاری کو یاد ہے۔ تو کیا امام بخاری کو کل صحیح حدیث یاد تھی؟ ان کے استاد بھی تو تھے۔ کیا امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے 7 لاکھ احادیث یاد ہیں، 7 لاکھ احادیث امام احمد بن حنبل۔ تو کیا وہ ساری غیر صحیح یاد تھی؟ امام بخاری کے شیخ ہیں، 8 مرتبہ امام بخاری بغداد شریف میں امام احمد بن حنبل کے پاس جاتے، ان کی خدمت میں رہتے، ان کے گھر قیام کرتے اور ان سے سما کرتے۔ امام بخاری 7 لاکھ حدیث امام احمد بن حنبل ہی کو صرف یاد تھی۔ تو وہ باقی حدیث صحیحہ باقی کتب میں آئی ہیں۔ سو یہ کہنا غلط ہے کہ جو بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں۔ یہ مغالطہ عمر بھر کے لیے دور کرنے کی علمی مغالطہ۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ کل صحیح حدیث جتنی ہیں وہ سب بخاری میں ہیں، یہ بھی غلط ہے، ثابت ہو چکا کہ کل احادیث صحیحہ بخاری میں نہیں، ہزاروں لاکھوں اور ہیں جو بخاری میں نہیں آ سکی۔ بخاری شریف میں تو صرف 2513 ہیں جو امام بخاری نے اس کتاب کے لیے ایک معیار مقرر کیا۔ انہیں یاد لاکھ حدیث میں سے، صحیح حدیث میں سے جو اس پیمانے پر پوری اتری ان کو انہوں نے اس کتاب میں لے لیا، باقی دیگر مقامات پر بیان کیا اور دیگر ائمہ نے روایت کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا مثلا صحیح بخاری میں چند نمونے دوں گا اور بڑے اہم ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری حدیث لائے ہیں قائمن بول کرنے کی، حدیث نمبر 224 قائمن بول کرنے کی، یہ بخاری شریف ہے میرے سامنے۔ اس کا باب نمبر 63 کتاب الوضو، باب 63 باب البول قائمن و قائدن، باب ہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ باب کا عنوان کیا ہے؟ البول قائمن و قائدن، کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر، دونوں لفظ ذکر کیا ہے امام بخاری نے، اور حدیث نیچے صرف ایک ہی لائے ہیں اور وہ کھڑے ہو کر بول کرنے کی لائے۔ پوری بخاری شریف میں جو ہم نے 7500 جن حدیث کا ذکر کیا، بیٹھ کر بول کرنے، پیشاب کرنے کی کوئی حدیث امام بخاری نہیں لائے۔ اب میں وہ جو کہا تھا کہ بڑی باریک چیزیں اور بڑی علمی دقیق اور لطیف ہیں، مگر دروازے کھل جائیں گے، پردے اٹھ جائیں گے انشاءاللہ مغالطوں کے، اشکال دور ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو بخاری شریف کے سوا کوئی اور بات ماننے کو تیار نہیں اور سمجھتے ہیں کہ بخاری کے سوا باہر کوئی شے حدیث صحیح نہیں، انہیں آج سے چاہیے کہ وہ بیٹھ کر بول کرنا بند کر دیں اور وہ یورپین اور انگلش، برٹش اور امریکن کی سنت پہ آ جائے، کیونکہ بخاری شریف میں کوئی حدیث نہیں۔ باب قائم کیا ہے البول قائمن و قائدن، باب میں دونوں لفظ بیان کیے، حدیث صرف، میں حدیث اب پڑھ رہا ہوں۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن الاعمش عن ابی وائل عن حذیفہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ۔ آقا علیہ السلام کی حدیث اور سنت لائے ہیں۔ آگے جا کر امام بخاری نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی کہ آقا علیہ السلام سے ایک بار کھڑے ہو کے یہ بول کرنے کی جو حدیث ہے موقع کیا تھا۔ امام حاکم نے مستدرک میں جا کر اس حدیث کے واقعے کی تفصیل میں گئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو تکلیف تھی گھٹنوں میں، بیٹھ نہیں سکتے تھے
اور دوسرا یہ کہ سفر تھا صحرا میں اور تکلیف تھی جس کی وجہ سے آپ نے قائمن بول فرمایا۔ اب بولیے اگر صرف بخاری پر کر لیا تکیہ اور کل علم بخاری نے دے دیا اور باقی تمام کتب حدیث سے آنکھ بند کر لی تو اس پر جو اعتراض وارد ہوگا اہل علم کیا جواب دیں گے؟ اس جواب کے لیے آپ کو امام حاکم کی مستدرک کی طرف جانا پڑا یا نہیں؟ بولیے۔ اور اس جواب کے لیے آپ کو دیگر کتب حدیث کی طرف جانا پڑا یا نہیں؟ اب اس پر دیگر ائمہ حدیث اور سیاستہ نے ابواب قائم کیے الگ، قائدن بول کرنے کے ابواب قائم کر کے حدیثیں الگ بیان کی اور قائمن الگ بیان کی، اور دوسری کتب حدیث کے ذریعے ہم بیٹھ کر بول کرنے کی سنت کو سمجھتے ہیں۔ اگر صرف بخاری پر رہیں اور باقی کتب کا انکار کر دیں تو پھر تو مشکل آ جائے۔ دوسری کتب حدیث میں قائدن کی حدیث آئی ہیں، صحیح بخاری میں نہیں آئی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ترجمۃ الباب میں دونوں دے دیا، اس سے ثابت کر دیا کہ دونوں طریقے جائز ہیں، امام بخاری نے ثابت کر دیا ترجمۃ الباب سے، مگر حدیث نہیں لا سکے، حدیث ایک دی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 637 باب الخفین، یہ جو موزے ہیں، موزوں پر مسح کرنا، یہ 637 صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی نہیں بتا رہا ہوں۔ المسح علی الخفین، جب اسی وضو میں آئے گا المسح علی الخفین، ابھی میں نمونے دے رہا ہوں، پھر تو میں ساتھ ساتھ آپ کو نمبر سارے بتا کے چلوں گا۔ امام بخاری نے موضوع پر مسح کرنے کی حدیث دی ہے اور توقیت کی کوئی حدیث پوری صحیح بخاری میں نہیں لائے۔ توقیت سے مراد کہ کتنے وقت تک مسح کرنا جائز ہے۔ جب موزے پہن لیے تو مقیم کتنے دن اس پر مسح کر سکتا ہے یا کتنی نمازوں تک کر سکتا ہے، مسافر کتنا عرصہ کر سکتا ہے، یہ توقیت کہتے ہیں۔ کیا التوقیت فی المسح، مسح علی الخفین میں توقیت کے وقت کتنے تک جائز ہے موضوع پر مسح کرنا، یہ پوری زندگی جاری رکھے۔ تو امام بخاری نے کوئی حدیث توقیت فی المسح پر نہیں وارد کی۔ اب اس کی وجہ امام بخاری کے فقہی رجحان میں اور مذہب میں مسح علی الخفین مطلق ہے، توقیت ہے نہیں، لہذا انہوں نے حدیث وارد نہیں کی۔ اب یہ جو آپ مقیم ہو تو 3 دن کرتے ہیں مسح، 1 دن کرتے ہیں، 1 دن 24 گھنٹے 5 نمازوں کے لیے، اور مسافر ہوں تو 3 دن کرتے ہیں، یہ توقیت، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 637 سے ثابت ہے، یہ بخاری سے نہیں ملی توقیت، یہ صحیح مسلم میں ہے یا نسائی شریف میں ہے یا ابن ماجہ میں ہے۔ کیا مسلم میں ہے، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث میں ہے، اور امام مسلم نے، یہ صحیح مسلم ہے میرے پاس، امام مسلم نے باب قائم کیا ہے، باب التوقیت فی المسح علی الخفین، یہ کتاب الطہارہ کے اندر امام مسلم نے باب قائم کیا ہے، اور یہ حدیث نمبر 638 لائے ہیں امام مسلم اس پر، پھر 639 اور آگے پھر اس طرح کی 40 اور 41 سب کسی توقیت فی المسح پر امام مسلم اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ۔ اب جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، یہ اس نقطے کی تائید کر رہا ہوں جو یہ سمجھے کہ کل صحیح حدیث بخاری میں ہے، یہ غلط ہے، یا جو صحیح بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں۔ میں اس تصور کا رد کر رہا ہوں دلائل صحیح بخاری سے کہ جو صحیح بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں، اس کا مطلب ہے پھر اب مسح پر جو توقید کرتے ہیں وہ بھی صحیح بخاری میں نہیں، حتیٰ کہ قائداً بیٹھ کر بول کرنا وہ بھی صحیح بخاری میں نہیں، جبکہ امام مسلم حدیث صحیح لائے ہیں اور باقی اصحاب صحاح حدیث صحیح لائے ہیں، مگر امام بخاری نہیں لائے۔ اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ امام بخاری کو
آپ اپنے مقرر کردہ اس پیمانے کے مطابق روایت نہیں ملی. انہوں نے خود اپنے اوپر ایک پابندی عائد کر دی تھی کہ میں اپنی صحیح بخاری میں جو حدیثیں لاؤں گا وہ ان 5 شرائط پر پوری ہونی چاہیے. احادیث صحیحہ میں سے جو ان شرائط پر نہیں ہوئی نہیں لی، وہ دیگر احادیث صحیح تھی دیگر ائمہ نے لے لی. لہذا یہ قول غلط ہوا کہ جو بخاری میں نہیں ہم نہیں مانتے، یا یہ دعویٰ کرنا مطالبہ کرنا کہ اگر ہے یہ بات تو بخاری میں دکھاؤ. یہ صرف جاہلوں کا قول ہے، عالموں کا نہیں ہے کہ ہمیں صرف بخاری میں دکھاؤ. یہ جہال کا قول ہے. ایک اہل علم میں سے کوئی شخص یہ بات نہیں کر سکتا.